شدید طغیانی پنجاب کے میدانوں سے گزر رہی ہے، جو انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، بہت دکھ ہے۔ جو کاوشیں پنجاب حکومت چیف منسٹر کی سربراہی میں کر رہی ہیں وہ یقیناً لائق تحسین ہیں۔ پاکستان ان ممالک میں بدقسمتی سے شامل ہے جو کہ قدرتی آفات کے نشانے میں ہے۔ کرٹیکلی اس کو ہمیں اجاگر کر لینا چاہیے۔ ہمارے اوپر اس کا انحصار ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو میٹ کرتے ہیں، اس چیلنج کو۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، فضائی جائزہ بھی لیا۔ نارووال میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بعد اب پنجاب کو طغیانی کا سامنا ہے۔ مؤثر پیشگی انتظامات سے نقصان کم سے کم ہوا۔ افواج پاکستان اور سول انتظامیہ کا کردار لائق تحسین ہے۔ چیئرمین NDMA نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ رواں سال مانسون کا دورانیہ طویل ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر اور سیالکوٹ ریجن میں غیر معمولی بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی آئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا نارووال کو آفت زدہ علاقہ قرار دینے کا مطالبہ، کہا ہمیں اپنا بنیادی ڈھانچہ مضبوط کر کے سیلاب سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرنے کا اعلان۔ شاہدرہ کے مقام پر کشتی میں بیٹھ کر دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ اس سال مانسون جلدی آیا۔ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کے باعث سیلاب آیا، جبکہ پنجاب بھر میں انتظامیہ نے 50,000 سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا۔ لوگوں کے مال مویشی اور املاک کو نقصان سے بچایا گیا۔ ادارے الرٹ نہ ہوتے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ تمام ریسکیو اداروں کو بروقت امدادی کارروائیوں پر شاباش دیتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعظم کے ہمراہ نارووال کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ بھارت کی آبی جارحیت نے 23 جانیں لے لیں۔ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں سیلاب سے سینکڑوں بستیاں ڈوب گئیں۔ مختلف حادثات میں 22 افراد جاں بحق، متعدد لاپتہ۔ سیالکوٹ میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد، گجرات میں 4، نارووال میں 3، حافظ آباد میں 2 اور گجرانوالہ میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ گجرات کے علاقے شہباز پور میں دریائے چناب کا بند ٹوٹنے سے 3 بچے ڈوب گئے، 2 کی لاشیں نکال لی گئیں، 1 کو زندہ بچا لیا گیا۔ سیالکوٹ کے علاقے سمبڑیال میں 3 افراد سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ وزیر آباد کے علاقے سودرا میں 2 نوجوان سیلابی ریلے میں بہہ گئے، 1 کو بچا لیا گیا۔ دوسرا جاں بحق، سیلابی پانی آبادیوں میں داخل ہونے سے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی تباہ۔ لاہور میں شاہدرہ کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، بہاؤ 1,91,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ چونکہ قریب دریائے راوی کا پانی شہری علاقوں میں داخل، کئی آبادیاں زیر آب آ گئی۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے سینکڑوں گھروں کو خالی کرا لیا گیا۔ پاک فوج کے دستوں نے پہنچ کر کنٹرول سنبھال لیا۔ مانگا منڈی میں گاؤں نول، نانڈوگر، جھگیا ماتما، واڑہ عبداللہ شدید متاثر۔ ادھر شاہدرہ کے مقام پر ریسکیو 1122 کے اہلکار، پاک فوج کے جوان اور پولیس کی بھاری نفری موجود۔ ادھر ننکانہ صاحب کے قریب ہیڈ بلوکی پر درمیانی درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,00,000 کیوسک سے بڑھ گیا۔ ضلعی انتظامیہ الرٹ ہے۔ سیالکوٹ شہر کے وسط سے گزرنے والا نالا ایک بار پھر بفر گیا۔ پانی نشیبی علاقوں میں داخل، رنگ پورہ میں کشتیاں چل گئیں۔ شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ ہر طرف پانی ہی پانی، لوگ گھروں کی چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن رات 10 بجے تک معطل۔ نارووال اور شکر گڑھ کا لاہور سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ منہ زور ریلے سڑکیں بہا لے گئے، مقامی آبادی محصور۔ ظفروال میں بھی کئی دیہات اور آبادیاں زیر آب آ گئے۔ راستوں کی بندش سے امدادی سرگرمیاں متاثر۔ دریائے چناب میں ہیڈ خانکی اور ہیڈ قادر آباد پر پانی کے بہاؤ میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ سیلابی صورتحال بدستور خطرناک۔ سیلابی پانی حافظ آباد کے قصبے ونکا تارڑ میں داخل، 7,00,000 کیوسک کا ریلا کوٹ مومن کے دیہات میں داخل۔ مڈرانچا کے بوائز پرائمری سکول میں سیلابی پانی داخل۔ کوٹ مومن کے سکول اور کالجز کو 7 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ 18 ہزاری کے قریب تریمو بیراج پر پانی کی آمد 90,775 کیوسک ریکارڈ۔ اونچے درجے کا سیلاب الرٹ۔ دریائے چناب میں طغیانی کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن بھی معطل۔
गुजरात के कई देहात में पानी दाखिल। पिंडी भटिया में सैलाबी पानी मोटरवे तक पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। सालों से खुश्क दरियाए सतलुज समंदर का मंजर पेश करने लगा। हेड गंडा सिंह वाला पर गैर मामूली सैलाबी कैफियत बरकरार। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से बढ़ गया। कसूर, बहावल नगर, देपालपुर, मिंचनाबाद और करीबी इलाकों में सैलाबी पानी का राज। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज के बेरहम सैलाबी रेले ने सैकड़ों अफराद को बेघर कर दिया। हज़ारों अफराद जाने बचाने के लिए घर बार छोड़ने पर मजबूर। रिलीफ कैंप दूर दराज इलाकों में कायम होने की वजह से बेशतर सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले गुजर बसर करने पर मजबूर। आरिफ वाला में सैलाबी रेले ने ज़मींदारा हिफाजती बंद तोड़ दिया। बेट भटियाँ, बलाड़ा हसन का, बलाड़ा अर्जुन का, बलाड़ा दलावर समेत दीगर इलाके मुतासर होने का खदशा। हेड सलमानकी के मकाम पर भी पानी का बहाव 1,00,000 क्यूसिक से बढ़ गया। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट। दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। पीडीएमए ने इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दादू के कच्चे के इलाके में सैलाबी पानी, खड़ी फसलें तबाह, जबकि खानपुर में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी घरों में दाखिल। कंडियारों के करीब बंद टूटने से कच्चे में काश्त की गई सैकड़ों एकड़ फसल ज़रियाब आ गई। 5 गांव भी पानी में घिर गए। पीडीएमए ने गुड्डू और सखर बैराज में मुमकिन सैलाब पर मुतल्लिका हुकाम को अलर्ट कर दिया है। सबको जो है जॉइंटली काम करना होता है और बेहतर ये होता है कि हुकूमतें पहले से अलर्ट हों, हुकूमतें पहले से तैयारी करें। तो उसकी पूरी मुकम्मल तौर पर तैयारी हुकूमत सिंध की जानिब से इस वक्त मौजूद है और हम दुआ गो हैं बड़ा नुकसान ना हो। पंजाब में भी जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसके लिए हम बिल्कुल हमने कहा कि जी ये एक कुदरती आफत है और उसमें हम सब जो है पूरा पाकिस्तान जो है अब इस वक्त पंजाब हुकूमत के साथ। सिंध हुकूमत का पंजाब के सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। पंजाब हुकूमत को जिस तरह का भी ताउन चाहिए उसके लिए तैयार हैं। पंजाब के बाद सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो रहा है। हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल से निमटने की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह तमाम इंतजामात की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी बराह रास्त राब्ते करके सूरत हाल मालूम कर रहे हैं। मजीद कहा, सिंध में सैलाब मुतासरीन के 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। 8 लाख घर बन चुके हैं। डैम मुतनाज़ मसला है। इस वक्त पूरे मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तमाम सूबाई वज़रा को फील्ड में जाने की हिदायत। 12 वज़रा की मुख्तलिफ अज़ला में ड्यूटियाँ लगा दी। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के साथ शारजाह में दरियाए रावी का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पूरी कौम मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बने। पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और तमाम मुतल्लिका हुकाम फील्ड में मुतहरिक हैं। मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। भारत की आबी जारहियत से मुतासरा गुरुद्वारा करतारपुर साहिब बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दरबार कॉम्प्लेक्स और अतराफ 4 फुट पानी में बह रहा है। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब से 100 के करीब यात्री और मकामी अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। करीबी इलाके दोदे कोठे और किले में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। सिख रहनुमा रमेश सिंह अरोड़ा का बरवक्त ऑपरेशन पर पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा, गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में तारीखी ग्रंथ और कीमती अशिया महफूज हैं। मोदी सरकार ने गुरुद्वारे को डुबोने के लिए जानबूझकर 2.5 लाख क्यूसिक का रेला छोड़ा। गवर्नर पंजाब ने डैम्स की तामीर के लिए इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर की शाहदरा में दरिया रावी के पुल पर आमद। रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। मुतासरीन को बरवक्त इमदाद मुहैया करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पूरे पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है। बेशतर अजला सैलाब से मुतासर हैं। वज़ीर आज़म, सूबाई हुकूमत समेत सारी इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए फील्ड में मौजूद है। मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। मॉनसून बारिशों का नवा स्पेल कल से शुरू होगा। पीडीएमए की 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई।
راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گوجرانوالہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں شدید بارشیں متوقع۔ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور راجن پور میں بھی بارشوں کا امکان۔ بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ اقوام متحدہ کی پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے $6 لاکھ کی امداد جاری۔ سیکرٹری جنرل UN کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ مانسون بارشوں اور تباہ کن سیلاب سے قیمتی جانوں کا ضیاع افسوسناک ہے۔ متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے ہنگامی فنڈ سے امداد جاری کی گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین کے لیے اچھی خبر، حکومت کا واجبات اور مراد کی ادائیگی یقینی بنانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی کمیٹی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے جرمن وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان تناؤ میں اضافہ، صدر ٹرمپ کے تجارتی مشیر کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر کڑی تنقید۔ روس یوکرین جنگ کو مودی کی جنگ قرار دے دیا۔ پیٹر نوروز نے کہا کہ بھارت روس سے تیل خرید کر جنگی مشین کو ایندھن فراہم کر رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری روس کو جنگ کے لیے فنڈنگ کی فراہمی کے مترادف ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا، 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، ہلاکتیں بڑھ کر 37 ہو گئیں۔ 360 ملی میٹر بارش سے دریاؤں کے بند ٹوٹ کر متعدد پل اور سڑکیں بہہ گئی، موبائل، انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروسز بند۔ ہماچل پردیش اور پنجاب میں بارشوں سے تباہی، منالی اور پٹھان کوٹ کے دریاؤں میں شدید طوفانی، آبی گزرگاہوں پر بنی عمارتیں ملیہ میٹ ہو گئیں، کئی گاڑیاں بھی بہہ گئیں۔ غزہ میں نسل کشی فوری روکی جائے ورنہ سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا دنیا دیکھ رہی ہے، تاریخ کو تاخیر کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کونسل کو اپنے چارٹر کے مطابق اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسرائیلی قابض افواج نے جان بوجھ کر اور منظم انداز میں شہری زندگی کو تہس نہس کیا۔ قابض طاقت کے حامیوں کو خود احتسابی کرنی چاہیے اور اپنی پالیسیز کے نتائج کو غیر جانبدارانہ طور پر دیکھنا چاہیے۔ اسرائیل کی غزہ پر فوجی کارروائیاں تیز، مزید 50 فلسطینی شہید، خان یونس میں کیمپوں پر بمباری کی گئی۔ سلامتی کونسل کا اسرائیل سے غزہ میں ممکنہ فوجی کارروائی روکنے کا مطالبہ۔ ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں غزہ کے معاملے پر اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دوسری جانب غزہ میں صحافیوں کے قتل عام پر رائٹرز کی فوٹو جرنلسٹ ویلیری زنک مستعفی، کہا مغربی میڈیا اسرائیل کے ہاتھوں ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ میں ایسے ادارے کے ساتھ کام نہیں کر سکتی جس نے صحافت کو دھوکہ دیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خوفناک حادثہ، بس الٹنے سے 25 مسافر جاں بحق، 27 زخمی ہو گئے۔ حادثہ ڈرائیور کی لاپرواہی اور غفلت کے باعث پیش آیا، لاشیں اور زخمی ہسپتال منتقل۔ اور ترکیہ نے مقامی ساختہ فضائی دفاعی نظام سٹیل ڈوم تیار کر لیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا جس ملک کے پاس اپنا ریڈار، فضائی دفاع اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم نہ ہو وہ مستقبل میں اپنے وجود کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ تقریب میں 46 کروڑ مالیت کے سٹیل ڈوم سسٹم کو فوج کے حوالے کرنے کا اعلان کیا گیا۔